فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج فرض کر لے، یعنی جن کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، فلا رفث، تو وہ حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہیں کریں گے۔ اب جب آپ باتھ روم سے نکلتے ہیں تو ایک دعا ہے غفرانک، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، او اللہ آئی آسک یور فارگیونیس۔ اب آپ مجھے، بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ بندہ کیوں ادھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے بغیر اس کے معنی جانے تو وہ کیسے اس کے اثر کی توقع رکھتا ہے۔ Who do ذکر without understanding the meaning, how you can expect that you will get the effects of ذکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن بطن لا تشبع۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں، جیسے کہ پچھلی آیت میں قتال کے متعلق ذکر ہو رہا تھا، اور قتال کے متعلق جب ہم بات کر رہے تھے اس میں کچھ ہم نے تھوڑا سا، اتنی زیادہ تفصیلات بھی ذکر نہیں کی، اتنا مختصر بھی نہیں کیا، یعنی تھوڑا موڑا ہم نے اس کا آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو، اس میں آپ جتنا خرچ کرو اتنا کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ خرچ کرنے سے گریز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جب کہیں جہاد ہو رہا ہے، کہیں مال کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس مال اپنے حاجت سے زائد ہے تو ادھر خرچ کرو، ادھر خرچ نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مال کو بچاتے بچاتے کفار آپ کے اوپر غالب آ جائیں گے، کفار آپ کے اوپر قابض اور مسلط ہو جائیں گے۔ اور اس میں یعنی تفصیلات ہیں کہ اسی طرح اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ سائیکولوجیکلی، مینٹلی، بائیولوجیکلی یا ریلیجسلی، اسپرچولی آپ کو وہ چیز ہارم کرے گی۔ تو اس کی طرف بھی قرآن میں اس آیت سے یہ اشارہ یا یہ استنباط یا یہ فائدہ علماء نے اخذ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی حرکتیں کرے۔ خاص کر اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو راستہ آپ اپنا رہے ہو وہ 100% نقصان کی طرف لے جائے گا، ایک ہے وہ راستہ آپ اپنا رہے ہو لیکن اٹس ناٹ کنفرمڈ، اس میں آپ کو شک ہے 50-50، تو اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ جو سگریٹ ہے، سگریٹ شروع میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جب یہ شروعات میں جب اس کی یعنی اٹ واز ان بگننگ، اس وقت علماء بھی حقہ، شیشہ، اسی طرح یہ جو تمباکو والا پان ہے یا نسوار ہے،
اس کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، یہ نو پرابلم یو کین ٹیک اٹ، کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی کہ یار اس کے کیا کیا حقیقت میں نقصانات ہیں. تو اس لیے آپ کو بعض ملیں گے علماء کے اقوال یا ان کے اعمال کہ انہوں نے اس میں تھوڑا سا ہلکا پن کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ غلطی پر تھے. اس وقت ان کی ریسرچ اس وقت اسی پہ پہنچ گئی تھی کہ اٹس ناٹ 100% ہارمفل، اٹس مے بی 50% سو دے سیڈ کہ یار یہ مکروہ ہے، بہتر ہے اجتناب کر، لیکن کر لے تو کوئی مسئلہ. لیکن آج کل جب آپ کی یعنی آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں میڈیکل کی دنیا میں یہ ایک انداز میں 100% ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. لیول آف نقصان وہ کیری اور ویری کرتا ہے بندے کے حساب سے. کسی کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اور کسی حبیب کو میں کہتا ہوں، کسی بھائی کو، یار دیکھیں یہ جو آپ سگریٹ پی رہے ہیں، میں حرام شرام اور یہ فتویٰ لگانے سے میں پہلے بولتا ہوں کہ دیکھیں یار یہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، اور اس میں تصویر بھی لگائی گئی، یہ حکومت کی طرف سے قانون ہے ابھی، وہ پھر بھی آپ پی رہے ہو. وہ بولتا ہے مولوی صاحب میرے ابو بھی پیتے تھے، میرے دادا بھی پیتے تھے، میرا نانا بھی پیتے تھے، میرا پورا ٹبر پیتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. میں بولتا ہوں جو مر گئے انہوں نے آپ کو تھوڑی بتایا کہ میں سگریٹ کی وجہ سے مر گیا. آپ جاؤ کبھی ہاسپٹلز میں جاؤ، دیکھو ان لوگوں کے پاس جن کو سگریٹ کی وجہ سے ان کے کینسر ہو گئے، یا ان کے لنگز خراب ہو گئے، یا ان کو اور ڈیسیزز ہو گئے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. اب ایک بندے کو اگر کوئی مسئلہ ہو ہر ایک کو تھوڑی بتائے گا. تو اس میں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ سگریٹ میگریٹ چھوڑیں، اس سے بڑا نقصان ہے. ایک تو اس میں آپ کے جان کے اوپر سب سے پہلی چیز، کیونکہ اسلام کے مقاصد جو ہیں ان میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ آپ کی جان کی حفاظت. کوئی بھی چیز جو آپ کی جان کو ذرہ برابر بھی ٹچ کرتی ہے اس سے اسلام منع کرتا ہے. اسی طرح اسلام آپ کی مال کی حفاظت کے لیے بھی آیا ہے. اب جان میں ہر چیز آ جاتی ہے، جان میں میڈیکل ہو، بایولوجیکل ہو، سائیکولوجیکل ہو، ہاں اسی طرح مال آپ کا جو ویلتھ ہے. اب آپ آج کل ایک ڈبی کتنے کی ملتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، ہاں بہت مہنگا ہوگا اللہ عالم. کتنے کا ہے بیٹا؟ 200 کا. دیکھو یہ 2000، 550. دیکھو ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں اور اب اس میں بھی لیولز ہیں نا، لگژریس، اسٹائلسٹ اور امپورٹڈ. ہاں اور آج کل ماشاءاللہ ویپ بھی آ گیا ہے. ہاں اب وہ بولتے ہیں شیخ ویپ از بیٹر دین سگریٹ. بیٹر دین سگریٹ ڈزنٹ مین دیر از نو ہارم. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہو بٹوین ویپ اینڈ سگریٹ، آپ کہہ سکتے ہو کہ یار ویپ بیٹر دین سگریٹ، لیکن وہ بھی بدتر ہے، وہ بھی بدتر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بدتر ہے. لیکن بعض ریسرچ والے کہتے ہیں کہ ویپ تو سگریٹ سے بھی زیادہ وہ ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا تو یہ اب لوگوں کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ بھائی صاحب ویپ از بیٹر. تو ینگسٹر اب صرف ویپ کے لیے نہیں، جیسے شروع میں سگریٹ آیا تھا تو اٹ واز جسٹ فار دا ٹرینڈ اینڈ فیشن اینڈ کول بوائے. ہاں تو اب بھی ویپ کا کیا ہے؟ if you drink vape you are the coolest boy in the class, every girl will go behind you. ہاں ویری پرابلمٹک. تو ویپ کو سگریٹ سے ہلکا سمجھنا اور سگریٹ کو بھی ہلکا سمجھنا، یہ دونوں ایک مناسب وہ نہیں ہے. اس سے لانگ ٹرم نقصانات، دیز آر سائلنٹ کلرز. ٹھیک ہے نا. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم بجائے کہ اپنے لیے یعنی عذر نکالے، ایکسکیوزز کہ یار میں نے ویپ پینا ہے یا سگریٹ پینا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نا آج کل کے نوجوان جدھر بھی کول والا ایلیمنٹ آ جائے نا ماشاءاللہ وہ ڈرگ بھی ہو وہ لگا لیتے ہیں، سگریٹ ویپ تو چھوڑو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے ہر اس چیز سے جو اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے. اسی طرح اس کے اور عملی
میں آپ کو پریکٹیکل یا کچھ مثال اور بھی دے دیتا ہوں. آج کل یہ جو ایڈونچر کا جو زمانہ ہے، ڈوپامین ریلیز ہوگا ماشاءاللہ، ایڈونچر کریں گے. بھائی جان K2 پہ جانا ہے. K2 پہ اکثر جو جاتے ہیں نا ان میں سے آدھے تو گزر جاتے ہیں، اور جو بچ کے بھی آتے ہیں نا وہ بھی بس ایک قدم ایک ادھر ایک قدم ادھر، ان کو بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں ریکور ہونے میں. اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. اس میں بڑے اسی طرح یعنی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جان بوجھ کے، ان کو پتہ ہے یہ رسکی بہت ہے، وہ بولتے ہیں شیخ جتنا رسکی ہوتا ہے نا اتنا آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، آپ کا یہ ہوتا ہے. بھائی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر الگ ہی مزہ آئے گا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اس جان کی حفاظت کرنی چاہیے. دس باڈی یو ڈونٹ اون اٹ، یو آر ناٹ دا اونر آف دس باڈی. اس جان کے آپ مالک نہیں ہو بھائی جان. مالک ہی یوم الدین ہے اس کے مالک. یہ آپ کو بطور امانت دی ہے. سو ڈونٹ پلے ود دس باڈی. اس کی حفاظت کرنی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ امانت داری آپ کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے اس کے ایگزامپلز آ جائیں گے لیکن زیادہ ہو جائے گا. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اللہ کے لیے کرو حج اور عمرہ بھی. آج کل مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن حج کو نہیں جاتے. حج واجب ہو چکا ہے ان کے اوپر. UK US کینیڈا اسپین گھومنے پھرنے چلے جائیں گے، حج عمرے کے لیے نہیں جائیں گے. حج واجب ہو چکا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر واجب نہیں ہوا لیکن وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قرضہ لے کے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جاتے ہیں تو صرف شو آف کے لیے. حج کے لیے بھی جائیں تو شو آف کے لیے. ہر سال میں حج پہ جاتا ہوں، اوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی جان. اور اپنے نام کے آگے نام سے بھی بڑا حاجی لکھواتے ہیں، اور حرکتیں بالکل اپوزٹ. اللہ معاف کرے. حج کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی جان حج کے بعد بھائی صاحب جو کرنا ہے کرو، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حج عمرے کے بعد آپ نے اس عبادت کی حفاظت کرنی ہے کہ جو آپ نے کمایا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کچھ ایسے نوجوانوں سے بھی میں ملا ہوں کہ وہ شکوہ کرتے کہ دیکھیں حج کر کے بندہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے اچھا میں حج پہ ہی نہ جاؤں. اللہ معاف کرے. یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. تو اس لیے جب اللہ آپ کو استطاعت دے ضرور حج پہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج عمرے پہ لے جائے، بار بار لے جائے، اور اللہ قبول کر لے، اور اللہ اس کے اثرات ہمارے اندر ڈال دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کبھی یہ مت سمجھے گا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا. کیونکہ نا ہم بہت زیادہ آج کل میٹرلسٹک ہو کے اسباب کو ہی اصل سمجھتے ہیں. نو ڈاؤٹ ریزن ہونی چاہیے لیکن ریزن از ناٹ دا اونلی چینج میکر. ریزن کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو دل میں ایک امید، ایک تمنا، ایک نیت، ایک انٹینشن ہونی چاہیے. اللہ پھر دیتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، شاید ان کو پتہ ہونا ہو. اخبار میں یہ چھپا تھا کسی زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں. دو، ایک بزرگ ہستی، ایک بوڑھی اماں، زندگی بھر پیسہ جمع کرتے رہتے تھے کہ یار ہم حج پہ جائیں گے، لیکن ہر سال ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک دن کہ اس زمانے میں یہ ضیاء الحق ہمارے ملک کے حاکم تھے، وہ ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے. اچانک کوئی طوفانی ہوا آئی اور ان کو ادھر ایمرجنسی ایک کچے گھر کے اوپر اترنا پڑا. تو انہوں نے بولا کہ دیکھو یار یہ گھر والے کہیں پریشان نہ ہو جائے. دیکھو کون؟ تو یہ دو بزرگ بوڑھے اور بڑھیا اماں جی، انہوں نے بولا ہم معذرت خواہ ہیں، یہ ہے وہ ہے. پھر انہوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ان کو تو پتہ نہیں تھا کون ہے. انہوں نے بولا بیٹا ہم ہر سال اتنے پیسے جمع کرتے ہیں، ہر سال یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. اب ہم سوچتے کہ ہم مر جائیں گے اور ہمارا حج عمرہ ہوئے گا ہی نہیں. تو بولتے ہیں ضیاء الحق بولتا ہے اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے. طوفانی ہوا اسی لیے آئی تھی کہ تمہارے دل میں تڑپ ہے، تو اللہ نے ملک کا وزیر اعظم تمہارے سامنے کھڑا کر دیا، تو ان کو حکومتی مہمان بنا کے بھیجا. تو اللہ کرنے پر بادشاہوں کو بھی آپ کے دروازے پر لا بھیجتا ہے. یہ ہمیشہ اللہ سے آپ امید رکھیں، لوگوں سے نہ رکھیں.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں حج عمرے پہ جاتے ہوئے روک دیا جائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر لو. یعنی اگر بندہ عمرے حج پہ جا رہا ہے اور راستے میں رکاوٹ آ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ قربانی جو ہے اس کو حلال کرے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی حلال نہ ہو جائے. جب تک قربانی نہ ہو جائے آپ بال نہیں کاٹ سکتے. یہ حج کی بات ہو رہی ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اگر پھر بھی اگر یعنی پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے سر میں اور وہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ایک فدیہ دے. کیا کرے؟ وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی میں سے ایک فدیہ دے، یا روزہ رکھے یا صدقہ دے یا ایک قربانی کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی جب تمہارا کام تمام ہو جائے عمرے کا، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پھر جب اگر تم میں سے کسی نے تمتع کیا ہے، تمتع حج کے 3 قسم ہیں، ایک ہے تمتع، ایک ہے افراد. یعنی تمتع کا کیا مطلب ہے؟ تمتع کا مطلب ہے آپ ادھر سے جاتے ہو، عمرہ کرتے ہو، پھر عمرے سے احرام سے حلال ہو جاتے ہو، پھر آپ حج کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ تمتع ہو گیا. اور افراد کیا ہے؟ آپ جاتے ہو صرف حج کرتے ہو، عمرہ شمرہ نہیں کرتے. اور ایک اور قسم ہے، وہ کیا ہے؟ آپ جاتے ہو، عمرہ کرتے ہو اور احرام نہیں اتارتے، اسی حالت میں آپ حج پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد حلال ہوتے ہو اور آپ نے احرام کو اتارتے ہو. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور اگر کسی کو یعنی قربانی میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ 3 دن روزہ رکھے حج کے ایام میں، پھر 7 دن جب وہ واپس آ جائے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ٹھیک ہے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. یہ پورے 10 ہیں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر کیے ہیں. اس پہ مطلب میں آپ کو ذرا مختصراً باتیں بتاتے چلوں کیونکہ ہم آگے چلے جائیں گے. پھر یعنی ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جیسے کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ جو شخص عمرہ یا حج کا تہیہ کر لے اور نکل پڑے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حج عمرہ پورا کیے بغیر بال نہ کٹوائے اور نہ وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے جو احکامات ہیں حج عمرے کے وہ پورے نہ کر لیں. کیونکہ بعض لوگ جا کے پہلے ہی جو حج عمرے کے جو احرام ہے سفید کپڑا، وہ کپڑا نہیں ہوتا، وہ ایک رومال جیسا ہوتا ہے، اس کو اتار دیتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ کو بیچ راستے میں کوئی روک لے، کیونکہ حج میں ایک مرتبہ عمرے میں یہ ہوا تھا، یعنی 6 ہجری میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کفار اور مشرکین نے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانے نہیں دیا. یہ صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو انہوں نے قربانی لائے تھے وہ ادھر ذبح کر لیا اور احرام کھول دیا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے جب آپ عمرے یا حج کی نیت کریں آپ اس نیت کے وقت یہ شرط رکھیں. روایت میں ہے فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ یا اللہ اگر مجھے راستے میں کسی چیز نے روک لیا، رکاوٹ کھڑی ہوگی، I couldn't go there to perform حج اور عمرہ، تو یا اللہ ادھر مجھے پھر پکڑنا ہو، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور حالت ایزی ہو جاتی ہے، ورنہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں وہ گئے تھے حج پہ اور عمرہ بھی کیا انہوں نے. اب کیا ہوا، حج کے بعد بھائی جان نے، آپ میں سے اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی وہ پڑھ لے کیونکہ ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، ان بھائی نے عمرے کے لیے نیت باندھی، احرام پہنا، پھر بھائی جان نے چھوڑ دیا اور وہ بھائی صاحب واپس آ گئے. تو یہ بڑا، اب آپ کو کسی چیز نے نہ رکاوٹ بنی نہ کوئی مسئلہ ہوا، نہ آپ نے نیت کے وقت کوئی یہ شرط لگائی کہ یار اگر مجھے پھنس گیا تو میں نہیں کروں گا. اب اس کے گردن میں ہے یہ عمرہ. کچھ علماء بولتے کہ چلو قربانی کر دے، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن بعض علماء بولتے نہیں، اب یہ تمہارے گردن میں، تم اب عمرے کی ہی حالت میں ہو. لیکن اب ہم اتنے دور آ گیا، ہر کسی کو آسان نہیں ہوتا، تو علماء پھر بولتے ہیں اس حالت میں
وہ فدیہ کر دے. اس میں تھوڑا اختلاف ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام، یعنی جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں تو وہ کیا کرے. یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حج عمرے کے لیے الگ الگ سفر کرے، وہ ایک ہی سفر میں انشاءاللہ وہ یعنی حج قران یا تمتع یا افراد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. اللہ اکبر. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے کے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو معلوم ہے، جو معروف ہے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاں، حج کے مہینے 4 مہینے ہیں، ابھی آگے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ولا جدال فی الحج. اور ان حج کے مہینے میں آپ یعنی حج کے لیے نیت کر سکتے ہو. حج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے، لیکن حج کے مہینے ہوتے ہیں. مثلا جو 3 قسم کے جو حج ہیں ان کو کرنے کے لیے یہ احکامات اتارے گئے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں حج فرض کر لے، یعنی جن کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، فلا رفث، تو وہ حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی جو جماع یا جو زوجہ کے ساتھ عمل ہوتا ہے وہ نہیں کرے گا. اور ولا فسوق، اور نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نافرمانی کرے گا. ولا جدال فی الحج، اور وہ حج کے دنوں میں، عمرے میں یا حج پہ جب جا رہے ہیں وہ جھگڑالو نہ بنے، پھڈے نہ کرے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک سے ہو یا ہمارے نارمل، میں کیونکہ الحمدللہ حج عمرہ میں 9 سال مکہ میں رہا، الحمدللہ اللہ قبول کرے. 8-9 سے زیادہ میں نے حج کیے ہیں اور 20 عمرے کیے، اللہ قبول کرے. تو میرا کام ہوتا تھا ادھر حجاج کی خدمت کرنا، باقاعدہ آفیشیل میرے جاب ڈیوٹی ہوتی تھی. تو میں دیکھتا تھا ہمارے بر صغیر کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا مختلف جو مسلمان ہیں وہ ادھر حج پہ آئے ہوتے ہیں، لیکن بھائی جان نے احرام پہنا ہوئے وہ لڑائی کر رہا ہے، پھڈے کر رہا ہے. عرفات میں بیٹھے ہیں ادھر لڑائی کر رہا ہے. اب آپ عمرے میں طواف کر رہے ہیں، وہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، چیرتے ہوئے. دیکھیں حجر اسود کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے، نہ فرض ہے، وہ ایک سنت عمل ہے. لیکن کسی کو تکلیف دینا یہ حرام عمل ہے. تو اس میں کوئی مستحب اور ریکمینڈڈ عمل کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو حرام عمل سے بچنے کے لیے. اگر آپ کو آسانی سے ہو جاتا تو بسم اللہ، بعد میں آپ جب احرام کھول دیں انشاءاللہ موقع مل جاتا ہے آرام سے، بغیر لڑائی کے، بغیر گتھم گتھا، انشاءاللہ موقع مل جاتا ہے. تو زیادہ اس میں جھگڑالو نہیں بننا چاہیے انسان کو کوشش. اور اسی طرح افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی طرح کی حرکتیں ہمارے بعض کرتے ہیں بڑے جذباتی لوگ. وہ جب کنکریاں مارنے جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ویڈیو، بڑی وہ فنی ہوتی ہے، لیکن یس یہ رلا دینے والے بھی اور ہنسانے بھی والی ہے، لیکن زیادہ رونا چاہیے ہمیں. کیوں؟ آپ ایک بڑے مقدس ایریا میں ہو، بڑا مقدس عمل کر رہے ہو، ادھر بھی آپ ویڈیو بنا کے مذاق اڑا رہے ہو، ادھر بھی آپ عجیب اٹ پٹنگ حرکتیں کر رہے ہو، جوکر بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیریس، اٹس ویری سیریس ورشپ، ایکٹ آف ورشپ، اٹس ناٹ اے پلے روم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. Whatever you are doing Allah knows that، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور کثرت سے لے لو کیا؟ زاد راہ. زاد راہ کو کیا مطلب ہے؟ زاد راہ کا مطلب ہے جب آپ کوئی بندہ مسافر ہے نا، سفر کر رہا ہے، ہی از ٹریولنگ، ہاں، تو وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بندہ ڈیزرٹ پہ ٹریول کرتا تھا، اس کے پاس نہ ماشاءاللہ آج کل کی طرح گاڑیاں ہیں، بائکس ہیں، جہاز ہیں اور کیا کیا ہیں. آج کل تو وہ ٹیسلا نے وہ بھی نکال دیا ہے، ہاں، تو وہ نہیں تھے ان کے پاس.
وہ یا تو پیدل جاتے تھے یا گدھے پہ جاتے تھے یا گھوڑے پہ یا اونٹنی پر. تو وہ اپنے ساتھ کیا لے جاتے تھے؟ زاد راہ، جس سے وہ مرے نہ. کیا؟ کھانے پینے کی چیزیں، ہاں، پانی کا مٹکا یا مشکیزہ اور کھانے پینے کی کوئی سوکھی چیزیں لے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے کہ آپ نے آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنا شروع کر دو. اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری. تقوی پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کو بعض لوگ صرف کہتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو. اعوذ باللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی غضبناک ذات ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ سے ڈرنے کا مراد ہے اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، نہ کہ اللہ بذاتی ہی کوئی اس طرح کے ذات ہے کہ انسان ہر وقت ایک عجیب کیفیات میں رہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم بیلنس کریں. کس چیزوں میں؟ ایک تو امید اور ڈر. اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور اللہ کے غضب سے ڈر ہونا چاہیے، اور ان دونوں کے ساتھ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اب کوئی بھائی بول سکتا ہے کہ سیف اللہ بھائی، یہ خوف، ڈر اور محبت اور امید ایک ذات کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، آپ کو سمجھانے کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی کوئی مثال نہیں. ہم اپنے والد سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں یار وہ غصہ نہ ہو جائے، اور ان سے امید بھی رکھتے ہیں کہ یار وہ آئیں گے تو یار کوئی کھلونا شلونا لے آئیں گے، ہاں، کوئی مٹھائی لے آئیں گے، ہاں، کوئی خوشبو لے آئیں گے. تو ٹھیک ہے نا، تو تینوں چیز جمع ہو گئی نا. تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تو اللہ تو اس سے بھی بڑی ذات ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندوں. عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہو. ہم سمجھتے عقل مند وہ ہے جو ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہے. ہمارا میجرمنٹ اور اسٹینڈرڈ آف سکسیسفل از who has more money, who are more modern, westernized, desensitized, ہاں، اور کیا کیا ٹرمز یوز کریں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے. اصل عقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، ہاں، اور اللہ کے فرامین کے اوپر عمل کرتا ہے. اصل عقل مند وہ ہے، اصل انٹلیکچل وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں. جناح بولتے ہیں گناہ، یعنی گناہ، اور جناح بولتے ہیں پر کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، ایک پیش اور ایک زبر سے معنی بدل جاتا ہے. عربی بہت دقیق ہے. ایک ہے جناح، ایک ہے جناح، ایک ہے جناحہ، تینوں میں فرق ہے. جناح کا کیا مطلب ہے؟ گناہ. جناح کا مطلب ہے پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، ہاں، اپنے پر اللہ اپنے والدین کے دربار میں نیچے کر دو. ہاں، اپنا تکبرانہ چال چلن، اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنا، وہ والدین کے سامنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاؤ. یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف یور پیرنٹس. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فضلا من ربکم، کے اپنے رب اور اللہ کے یعنی اللہ کے فضل سے. ہاں، لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو. یعنی اگر آپ اللہ کی کوئی رحمت اور چیزیں تلاش کرتے ہو تو اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ، بلکہ اچھی بات ہے. اور یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ یعنی میدان عرفات میں ہیں، ہاں، یا مثلا میدان مزدلفہ میں ہیں، تو اس میں آپ نے نیکی کو ڈھونڈنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ادھر بھی جا کے سوتے رہیں، ہاں، ڈکارے ماریں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عکاو ایک مارکیٹ ہوتا تھا ایام جاہلیت میں. ادھر شعراء آتے تھے
اور مشاعرہ ہوتے تھے اور بڑے ادھر یعنی ایک بازار آپ کہہ سکتے ہیں لگتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے حج کرنا شروع کیا تو بعض مسلمانوں نے سمجھنا یہ شروع کر دیا کہ حج کے دنوں میں تجارت کرنا گناہ ہے، تو بعض مسلمان نے یہ سمجھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو دس از دا ریزن آف دس آیا دیٹ اف یو آر ان دا سیزن آف حج دیر از نو پرابلم کہ آپ ادھر کاروبار کریں حاجیوں کے ساتھ۔ میں نے خود رمضان میں اور حج میں جب میں ادھر تھا میں باقاعدہ کاروبار کرتا تھا۔ کس چیز کا؟ کھجوروں کا۔ ہمیں کہیں سے کھجور ملتے تھے، میں ادھر جا کے حاجیوں کو بیچ دیتا تھا، یا اسی طرح حج کے سیزن میں بیر بکریوں کو میں بیچتا تھا باقاعدہ۔ الحمدللہ بہت یعنی مکہ والے جو ہے نا وہ صرف سیزن میں کام کر کے اپنا پورا سال چلاتے، اور ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ میں پورا سال کا خرچہ ان سیزن میں کام کر کے نکالتا تھا when I was almost 15-16 years old۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے نیکی، تجارت کرنا بھی نیکی ہے اگر آپ انٹینشن اچھا رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام میں کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ جب آپ عرفات سے کدھر جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں مزدلفہ، اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اور جب لوگ عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہوتے ہیں نا، کیا منظر ہوتا ہے واللہ۔ میں 30 سال سعودی عرب میں رہا ہوں زندگی بھر، اس میں سے 9 سال میں مکہ میں رہا ہوں، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، دل کا ابھی بھی ایک کونا سوکھا ہے، خشکی ہے۔ وہ مکہ جاتا ہے تو تر ہو جاتا ہے، اس میں ابھی بھی ایک تڑپ ہے، ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے کہ یار ایک اور بار میں مکہ جاؤں، ایک اور بار میں مدینہ جاؤں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے اور عمرہ حج کروائے انشاءاللہ۔ آمین کہو یار، کیا ہو گیا آپ بہت زیادہ، آپ لوگ یا تو ماشاءاللہ اڑ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ چلیں اللہ آپ لوگوں کو مبارک بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ اکبر، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ حج عمرے پہ لے جانا یہ نہ سمجھو کہ یار صرف میرے پیسے کا کمال ہے، برو یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے خزانے سے پیسے دیے اور تجھے یہ توفیق دی لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمانوں میں سے کہ تو عمرے حج پہ جائے۔ ورنہ کتنے کروڑ پتی ارب پتی مسلمان ہیں ہمارے اسی ڈی ایچ اے ایریا میں، اسی سوسائٹیز میں دیکھ لو، اربوں کھربوں ہیں، وہ نہیں گئے کبھی۔ اسی طرح میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکہ میں رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ توفیق الہی کی بات ہوتی ہے، واللہ میں ایسے کئی اشخاص کو جانتا ہوں مکے میں، پرسنلی میں جانتا ہوں، جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا۔ کتنے توفیق کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے، یعنی چاہے تم اس سے پہلے گمراہ میں ہی کیوں نہ تھے، یعنی جو تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس سے پہلے تم کیا تھے؟ تم گمراہ تھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تم گئے ماشاءاللہ حج عمرے پہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آ رہے ہیں، یعنی جہاں سے لوگ جب مزدلفہ سے کدھر جاتے ہیں؟ وہ لوگ مینا جاتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی وہ دیکھیں ڈاکومنٹری حج کی، اس سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا بات ہے، اور دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ جب سارے ایک ساتھ جا رہے ہیں واللہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور ادھر سے پھر تم لوگ آ جاؤ جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت کی طلب کرو، اللہ سے فارگیونیس کی طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک نو ڈاؤٹ اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ کثرت سے معاف کرنے والے، بار بار معاف کرنے۔ Whenever you make sin, go to Allah, He will forgive you. Even if you do it 100 times, 1000 times, million times, Allah will forgive you. Always remember this. اور رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے، اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم اور یعنی رحمان اور زیادہ رحمت کرنے والا کوئی نہیں، مہربان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک بولتے ہیں حج اور عمرہ یا حج کے احکامات جب تم پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، then remember Allah، always remember Allah، always، واللہ، and بلکہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں نا، تو ہمارے پاس دعا ہے۔ کیا ہے باتھ روم جانے کی دعا؟ کیا ہے بیٹا، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث یعنی خبیث جن اور جنات سے۔ اب جب آپ باتھ روم سے نکلتے ہیں تو ایک دعا ہے غفرانک، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، او اللہ آئی آسک یور فارگیونیس۔ اب آپ مجھے، بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ بندہ کیوں ادھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، باتھ روم جا کے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ بعض علماء نے بتایا کہ جو باتھ روم میں جو اس نے وقت ضائع کیا بغیر اللہ کے ذکر کیے، اس کی وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے وہ باتھ روم سے نکلنے کی دعا میں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اس کا اس سے ریلیٹڈ نہیں، بس میں ایسے ذکر کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں نا، تو ایک وقت بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، واللہ بہت سکون ہوتا ہے اگر آپ آرام سے کریں، دل سے کریں، with understanding and feeling it۔ آپ روزانہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ اللہ کے لیے نکالو، ذکر کے لیے، واللہ آپ دیکھو گے اس ذکر کے پورے دن میں برکات، آپ you will feel the blessings of Allah in your whole day۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار اسی لیے تو ہیں کہ اللہ آپ کے دن کو برکتوں سے بھر دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فجر کے بعد اشراق تک، بلکہ اس کے بعد تک وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، ذکر کرتے، دعا کرتے رہتے۔ تو امام ابن القیم نے ایک دن ان سے پوچھا تو وہ بولتے ہیں کہ یہ میرے صبح کا ناشتہ ہے، اگر یہ میں نہ کروں تو میرا پورا دن صحیح نہیں جاتا۔ تو اس لیے آپ ذکر کریں، دیکھیں آپ، واللہ آپ کو فیل ہوگا، لیکن دل سے کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو تاج الذکر بولتے ہیں، یعنی ذکر کا یہ تاج ہے، ذکر کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو باقی اذکار ہیں ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جب حج سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو تم یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، وہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے دے، کیا؟ فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا میں دے دے، اور وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اس کا جو ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف دنیا مانگتا ہے، ہی آسک اونلی دنیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی کو بولتے ہیں نا اللہ سے دعا کرو تو وہ کیا مانگتا ہے؟ بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ یار ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسہ نہیں مانگو، دنیا کے رزق نہیں مانگو، لیکن آخرت مانگو یار، آخرت زیادہ ویلیو ہے، آخرہ is more valuable than دنیا۔ there is no comparison between hereafter and this دنیا۔ دنیا is nothing in front of آخرہ، in front of Jannah۔ so you should consider Jannah۔ no doubt we need some of dunya, yes, we cannot live without dunya because we are in the dunya،
ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ بندہ یار عبد الدنیا بن جائے بجائے کہ عبد الآخرہ بننے کے، عبد اللہ بننے کے. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جیسے کہ یعنی بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمیں دنیا میں بلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر. ہمیں دونوں اچھی چیز چاہیے. ایک اور دیر از اے مس انڈرسٹینڈنگ، اور اس دعا کے متعلق بہت سارے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس میں بھی دیکھیں نا وی ایکسپلین احادیث اینڈ آیات اینڈ دعاز آلسو فرام اے میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو، فرام اے منی پوائنٹ آف ویو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو دعا کر رہے ہیں ہم ربنا آتنا فی الدنیا، اس کا مطلب ہے بس دنیا دے دے یا اللہ. نہیں، فی الدنیا حسنہ. حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر نیکی اور بلائی، اور اس میں زیادہ بلائی بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد آخرتی بلائی. لیکن اگر ہم دنیا کی بھی مان لیں، بلائی مطلب نیکی، اچھائی. ٹھیک ہے نا، اس کو صرف آپ نے دنیا کے اوپر محدود نہیں کرنا. تو یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی جامع اور مانع اور فل آف میننگ ہے یہ دعا. اور اسی لیے جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کو امام البانی نے حسن قرار دیے، کہ آپ جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہو اس میں آپ یہ دعا کرتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک وفی الآخرۃ من خلاق ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یا اللہ ہمیں کیا دنیا میں بلائی عطا کر، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بلائی دے، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں کیا کر، ہمیں آخرت کی آگ سے بچا. اللہ اکبر. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. they earned it، انہوں نے کمایا ہے یہ حصہ جو آخرت میں ان کو ملے گا. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بلائی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ کی یاد میں شراربور رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام میں کوئی جو ہے نا کیا بولتے ہیں رہبانیت نہیں. رہبانیت کا کیا مطلب؟ کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے بندہ بولے کہ بھائی صاحب بس اب میں نا ذکر ہی کرتا رہوں گا، مجھے پیسہ شیسا کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ دے گا. تو یہ بھی ایک تھوڑا مبالغہ غلو ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ زندگی کے دن اور ایام واللہ چند ہیں، فیو ڈیز آف لائف. آپ اپنی ماضی کے چند سال دیکھ لیں، کتنے سال ہیں آپ کے؟ 20 30 40 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے. حتیٰ کہ ابھی آپ فیل کرتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں میں تو ابھی بھی فیل کرتا ہوں یار کہ ابھی بھی میں بچہ ہوں. بھائی جان اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، مونچھ داڑھی آ گئی ہے اور بال بچے بھی ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی بچپنے میں ہی جی رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لائف کو سیریس لیں. آخر کب تک کھیل کود کرتے رہیں گے؟ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کو یعنی چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، ایام معدودات سے مراد ہے 11 12 اور 13 ذوالحجہ. یعنی ان 3 دنوں میں کم از کم کثرت سے تو اللہ کا ذکر کر لو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو یعنی عجلت جو جلدی میں 2 دن کے بعد آ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں عید کے بعد آپ کے پاس 2 دن بھی ٹھہرنے کی اجازت ہے اور 3 دن بھی.
3 دن زیادہ بہتر ہے، لیکن اکثر لوگ 2 دن کے بعد آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ 2 دن کے بعد بھی آ جائیں تو فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس پہ اوپر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، لمن اتقى یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ بے شک تم نے اسی کی طرف اکھٹے جانا ہے. No doubt you will go to Allah in the end. کبھی یہ نہیں بولنا آخر میں ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا، آخر میں ہم نے مرنا ہی مرنا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں ہو. یہ دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی ریئلٹی کو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہم بھول جاتے. کیوں؟ اگر ہر وقت بندہ یاد رکھے تو اس کو تو وہ ڈیتھ فوبیا ہو جائے گا. یہ بھی ایک بیماری ہے نا جس کو وسوسے، وہ تو مر جائے گا، ڈر، موت کے ڈر سے مر جائے گا. تو موت کا ذکر کرنا بھی بہتر ہے، اور اگر وہ بھول جائے، موت کا یاد نہ رہے، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جب دوبارہ یاد آئے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو ہم اللہ کی نعمتوں میں غوطہ زن ہیں، چاہے یاد رہے یا بھول جائے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں موت ہر وقت یاد نہیں رہتی، اور اللہ سے طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار یاد دلائے کہ یار آخر میں مرنا ہی ہے. کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان بھلکڑ ہے. He always ماشاءاللہ forget. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ کی طرف واپس جاؤ گے. اور اسی طرح یعنی یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ادھر جو تحشرون کا ذکر کیا نا کہ تمہارا حشر ہوگا دوبارہ، اس کا حج کے سلسلے میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ جو بندہ حشر میدان حشر اور قیامت کے احادیث اور اسباب اور صفات پڑھتا ہے اور حج پہ جا کے دیکھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا سما قائم ہو چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ یہ محشر میدان میں آ چکے ہیں. واللہ یعنی کبھی آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے پوری انسانیت ادھر جمع ہوگی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے کہ ذرا تأمل، تدبر، تفکر کرو کہ جیسے اللہ نے سارے مسلمانوں کو حج پہ جمع کیا ہے ادھر ایک جگہ پہ، ہاں، اور یہ تمہیں ایک ویژول تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح قیامت کے دن بھی ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑا مجمع ہوگا، اور اس میں تم اپنے ہوش و حواس میں مکمل نہیں ہوگے، بلکہ تم خود ڈرے ہوئے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر ایسا کہ جس سے ہم جھوم اٹھے، جس سے ہمیں وجد آ جائے. وجد 2 قسم کے ہیں، ایک صحیح وجد ہے، ایک غلط وجد ہے. ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم نے اس کا ذکر کیا ہے، الوجد السلفی والوجد الصوفی. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وجد آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اوٹ پٹنگ حرکتیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جن چڑھ گیا پاجی، ہاں. یا وہ جو آج کل ہے کرنٹ بابا، وہ تو وجد آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا وجد. کیا صحابہ کو وجد نہیں آتا تھا؟ صحابہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے. اصل وجد ہوتا ہے وجد القلب، دل میں ایسی کیفیات پیدا ہونا کہ انسان اس کی تعبیر نہیں کر سکتا. There is no word to describe those feelings. وجد یہ نہیں کہ اوٹ پٹنگ حرکتیں کرنا یا یہ چیزیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وجد عطا کر دے کہ جس سے ہم یعنی اللہ کے ذکر میں شراربور ہو جائیں، اور ہم دعا کریں کہ یا اللہ ایسی لذتیں ہمیں ہمیشہ عطا کریں. اور اللہ دیتا ہے کب؟ جب آپ مجاہدہ کریں گے. when you try your best, when you push yourself, when you do jihad with yourself. اب ہم ڈیوٹی پہ جانے کے لیے کتنا پش کرتے ہیں اپنے کو، کالج، یونیورسٹی، اسکول جانے کے لیے. اسی طرح اللہ کے ذکر کے لیے جم کے بیٹھ جاؤ آدھے 1 گھنٹے کے لیے، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. آہستہ آہستہ
بار بار کریں. ضرب لگے گی نا, پتھر ہے نا, ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے, ایک دم تھوڑی اثر کرتا ہے پتھر کو. جب تک آپ اس کو توڑیں گے نہیں, نیست و نابود نہیں کریں گے. ایسے کچھ لوگ بولتے ہیں شیخ صاحب میں بھائی صاحب کر رہا ہوں, کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا. تو مزے کا پجاری ہے یا اللہ کے پجاری؟ یہ بھی یاد رکھنا. یہ کبھی کبھی تصوف میں کچھ لوگ بس بولتے ہیں لذت لذت. لذت سب کچھ نہیں ہے. ہم اللہ کے پجاری ہیں, چاہے لذت ملے نہ ملے. چاہے نماز میں آپ کو لذت آئے نہ آئے, آپ نے جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ. میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ یار مجھے خشوع خضوع آ جائے, مجھے سمجھ میں آ جائے, مجھے اس کی فیل آ جائے, مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے, پھر اس کی لذتیں آتی ہیں. اسی لیے امام طبری کہتے ہیں کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے بغیر اس کے معنی جانے تو وہ کیسے اس کے اثر کی توقع رکھتا ہے. Who do ذکر without understanding the meaning, how you can expect that you will get the effects of ذکر if you cannot understand it, if you cannot feel it. So یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بھی اس طرح کریں جس طرح اس کا حق ہے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.